لیکن موضوع اور وقت کم ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا اور یہ زندہ کہانی ہے۔ یہ حج کے موقع پر میں احرام پہنے ہوئے ابھی اسی سال کی بات ہے، طواف افاضہ کر کے میں باہر کھڑ کے اپنے ساتھیوں کا میں انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ نو مسلم لوگ تھے بیچارے جن کو حج کرانے کے لیے ہم لے گئے تھے۔ اتنے میں نکل ہی رہا تھا جب تک ایک بڑا ہی خوبصورت، اللہ کی قسم بہت ہی خوبصورت ہینڈسم ماشاءاللہ داڑھی اور نوجوان، بالکل نوجوان لڑکا چند 3-4 آدمیوں کو لے کر کے کچھ باتیں کر رہا تھا، اور میں وہیں کھڑا تھا اپنا احرام پہنے۔ میں نے، اب جانتے ہیں حج کے بعد جب احرام نہ کھولے آدمی تو کن حالتوں میں ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی اڑے ہوئے بال، ایک دم عجیب و غریب۔ تو میں اتفاق سے ایک بات اس کی میرے کان میں پڑ گئی، اور وہ ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے یہاں جو بزرگ ہیں وہ بس ان کی نظر اٹھتی ہے اور بے نمازی جو ہے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، اور جناب علی چور جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، شرابی اپنے جام توڑ دیتا ہے۔ اس طرح کی 3-4 آدمی اس بات ہو رہی تھی۔ میں کان لگا کے کھڑا ہو گیا، سننے لگا۔ میں نے سنوں، وہ خوب تعریفیں وہ بابا کی کر رہا تھا کہ ہم بہت ڈاکو تھے، میں بہت ہی بدکار تھا، زناکار تھا، اور بہت ہی بے حیا تھا، میں شرابیں پیتا تھا، یہ کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا نام مسلمانوں کا تھا، لیکن اس طرح سے چنانچہ میں داڑھی بھی مڈاتا تھا، اور اس طرح سے مطلب وہ بات وہ کر رہا تھا۔ لیکن بابا کے پاس گیا، ہمارے جو مرشد ہیں انہوں نے نظر کرم کی اور میں سب کچھ سدھر گیا۔ اور یہ بہت سارے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، اور یعنی خوب میں سنتے میں ایک دم یعنی بھر گیا، یوں سمجھیے پک گیا۔ جب میں پک گیا تو میں نے اس کو ایسے ہی کندھے پہ، اس کو پیچھے کھڑا تھا نا، میں نے اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھا تو مڑ کے دیکھا میں نے، اور بالکل باب عبدالعزیز کے دروازے کے سامنے بالکل وہیں پہ ایسے ہی میں نے کہا السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، اور اس کے ساتھ 2-3 دڑمنڈے کھڑے تھے، اس کے ساتھ 2-3 دڑمنڈے تھے، وہی ایک داڑھی والا تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا جناب ابھی آپ کی میں باتیں سن رہا تھا اور بڑی اچھی گفتگو تھی، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مرشد آپ کے اور وہ پیر اتنے بڑے پہنچیلے ہیں، اتنے بڑے بابا ہیں کہ صرف نظر اٹھتی ہے اور دیکھتے ہیں تو کایا پلٹ جاتی ہے، شرابی جام توڑ دیتا ہے، چور جو ہے چوری سے باز آ جاتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، تو بھائی اور دیگر مصیبتیں اور بلائیں وہ دور کرتے ہیں، میرے بھائی انہیں کشمیر اور ہندوستان کے بارڈر پہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ یہ فوجی جو بیچارے، یہ ہندو فوجی جو ہیں ہندوستانی، یہ جو بیچارے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، یہ اندھے کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کو اندھے کر دو۔ ارے یار اتنی مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اتنی بلائیں کہ چاروں طرف کشمیر جل رہا ہے۔ انہی باباؤں کو بھیج دو بارڈروں پہ اور شروع کریں ایک کنارے سے عمل، اور سارے فوجی اندھے ہو جائیں، ساری گولیاں مس ہو جائیں، سارے ٹینک اور سارے ہوائی جہاز اور سب کچھ ختم ہو جائیں۔ ان کے اندر کیوں نہیں تعویذیں پھیلاتے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں نظریں، ان کے اوپر جلالی نظر کہہ دو کر دیں۔ یا ہمارے ہاں وزیر اعظم نرسمہا راؤ تھا، وہ خبیث خنزیر کی اولاد، وہ اس نے بابری مسجد توڑوا دی کتے نے، تو اس کے اوپر کیوں نہیں بد دعا کر دیتے کہ اس نے بابری مسجد توڑ دی، وہ چڈی اور جنیوں پہن کر کے مارکیٹ میں گھومے، اس کو لوگ جوتے مارے، ایسا کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ میں نے وہی دروازہ، اور چونکہ طبیعت میری ناساز بھی تھی، آواز بھی میری ایک دم اکھڑی ہوئی تھی اور مجھے غصہ لگ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا جناب، وہ جو دوسرے 2-3 تھے دڑمنڈے ایک دم کلین شیو، انہوں نے کہا جناب آپ تمیز سے بات کریں۔ میں نے کہا میں تمیز سے بات کر رہا ہوں بھائی، بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمیں اتنے ادب سے نہیں بات کرنا چاہیے، میں بہت ادب سے حرم میں کھڑ کے میں بات کر رہا ہوں، اس دروازے کے اوپر یہ توحید کا حرم ہے، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو مٹایا، اور تم اسی دروازے پہ کھڑ کر کے گمراہ کر رہے ہو، اور لوگوں کو اللہ کا در چھڑوا کر کے اور ان کفرستانوں کے لوگوں کو اور کافروں اور مشرکوں کی طرف دعوت دے رہے ہو جو قبروں کے مجاور بنے ہوئے، شیطان ہو تم لوگ۔ میں بھڑکا ایک دم، اور آواز میری اکھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جناب آپ اس طرح کی بات ہے، میں نے جب تک 2-3 آدمی اور آ گئے، اور میں دیکھتے ہی اس کی نظر میری اس کے بلے پہ پڑی، تو وہاں یا رسول اللہ المدد اور حجر اس کا گنبد خضرا کا لیبل لگایا ہوا تھا، لوہے کی پیتل کا بنا کر کے یہاں لگایا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ تو کوئی ہری پٹی والا ہے یہ، چنانچہ وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا، کہا آپ اولیاء اللہ کی شان نہیں جانتے ہیں، آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا گستاخ تم ہو، اولیاء اللہ کون ہیں تمہیں کیا پتا؟ ایسے لوگ اولیاء اللہ ہیں؟ یہ ان لوگوں کو تم نے اولیاء اللہ سمجھا ہو؟ بولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ۔ میں نے کہا خاموش، مجھے تو سنا رہا ہے، اس لباس میں ہوں، تو یہ سمجھ رہا کوئی للو پنچو ہے کیا؟ احرام پہنا ہو تو اس کا مطلب نہیں للو پنچو سمجھ۔ اچھا آپ ادھر آئیں ذرا،
آپ چلیں. کہہ رہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا آپ چلیں میرے ساتھ تھوڑی دیر, میں ذرا آپ سے کچھ. بولے میں لندن سے آیا ہوں. میں نے کہا تو لندن سے آنے کی مجھے دھمکی نہ دے, تو آسمان سے اترا ہو, تو آسمان سے اتر کے اگر مجھے شرک کی دعوت دے, شرک کی طرف دعوت دے تو میں تجھے جوتے ماروں. نکل یہاں سے, چلو وہاں سے میرے ساتھ آؤ. تو کہہ رہا نہیں میں جاؤں. تب تک 2-3 جو ہے اس کے ساتھ لگے, بولے نہیں آپ چھوڑیں ان کو. میں نے کہا نہیں بھائی ہم کہیں پولیس کے پاس نہیں لے جائیں گے, آپ میں سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں بس 1 سیکنڈ. لیکن وہ لوگ کہنے لگے. میں نے کہا آپ لوگ بھائی ٹھہرو, یہیں پہ مرید جو تھے اس کے. بولے نہیں ہم حضرت کے ساتھ ہی رہیں گے. بولے میں نے 900 غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے اور ہم لندن میں یہ کام کرتے ہیں. میں نے کہا اپنی جیسا بنایا ہوگا, قبر پجاری قبر پرست, آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکنے والی بات تو کر رہے اور کیا کر رہے ہو. ان کو صحیح مسلمان تم نے کہاں بنا. لے گیا اللہ کی قسم, وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور میں اس کو سائیڈ میں لے گیا. وہ دونوں اس کے چمچ جو تھے وہ چمٹے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ حرم ہے, یہ توحید کا شہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو ابراہیم اور اسماعیل اور جو ہے مریم کی بھی تصویروں کو پیروں سے کچلا تھا, اور یہاں سے اس کو پاک کیا تھا اسے. اور تم حرم کے دروازے پہ کھڑ کر کے اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو. ہم جو کہہ رہے ہیں تم ہمارے اوپر غصہ کیوں ہو گئے؟ جاؤ کہہ دو نا جلالی نظر اٹھاتے بھارت بھسم ہو جائے. تمہارے جیسے لوگ اگر دنیا کے اندر رہیں تو پھر تو مسلمانوں کا بیڑا ہی پار ہے بھائی. ضرورت کیا ہے اسلام کی, ضرورت کیا ہے آپ جیسے بابائی لوگ زندہ. لیکن یہ جو عالم اسلام پر مسلمان پس رہا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ غرض کی وہ اتنا مبہوت ہوا. بولے میں آپ سے کیا بات کروں, آپ سے بحث کروں. آپ ہمارے گھر پہ آئے تھے تو ہم بتاتے. ہم نے کہا کہاں ہے آپ کا گھر؟ بولے ہم نہیں بتائیں گے. وہ چلا گیا, اس کو دونوں مرید اس کو لے کے چلے گئے. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے دھونس جماتے ہیں, اس طرح سے امت کو گمراہ کرتے ہیں. وہ شیطان تھا, وہ شیطان تھا. آخرکار وہ اس کو بولا کہ میں نے تجھے کہا تھا حرم کے دروازے پہ مت کھڑو, باہر کھڑا ہو. چنانچہ اس کو لے کر کے پھر وہ جماعت منتشر ہو گئی وہاں سے. المہم اس طرح سے لوگ اپنی پیری کا, مجاوری کا, مرشدی کا, تقوی کی, پرہیزگاری کا, اور جناب وہ لباسوں کا اور اپنی چوٹیوں کا, اپنے اتنے موٹے موٹے مالاؤں اور تسبیحوں کا, انگوٹھیوں کا, آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہمارے یہاں بہت ہیں. اور کچھ سادی وردی کے اندر بھی بیٹھے ہیں. کچھ سادی وردی, سب ایسے نہیں ہوتے, کچھ سادی وردی کے اندر بھی بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, اپنے آپ کو حکیم الامت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اور قرآن کو بیچ کے کھاتے ہیں. آپ کہو گے یہ